بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 176 ہے، اور سبق نمبر 176 میں ہم کتاب الطلاق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کتاب النکاح اور کتاب الرضاع مکمل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نکاح پہلے ہوتا ہے پھر طلاق ہوتی ہے نا۔ نکاح کا مطلب تو یہ تھا کہ ملانا، اور اس میں عقد کے ذریعے سے میاں بیوی آپس میں مل جاتے ہیں اور ان کی زندگی چل پڑتی ہے۔ اور طلاق میں اسی جو عقد ہوتا ہے اس عقد کو اٹھانا ہوتا ہے، تو طلق یطلق تطلیق کا معنی چھوڑ دینا، اٹھا دینا، تو یہی اسی معنی میں یہ آتا ہے۔ تو طلاق آپ نے سنا ہے ایک بارہا یہ لفظ کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ تو یہ طلاق کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک قید اور ایک مرد اور عورت کے درمیان، جو میاں بیوی کے درمیان ایک ریلیشن ہوتا ہے، اس کو توڑ دینا، اس کو ختم کر دینا، اور بیوی کو بالکل اپنے گھر سے نکال دینا اور کہنا کہ بھئی تم اب جو ہے وہ میرے اوپر طلاق ہو اور تم چلی جاؤ، اور وہ پھر آگے جا کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق۔ تو لفظی معنی یہی ہوا، لغوی معنی اس کا ازالۃ القید والتخلیہ، یعنی قید سے عورت کو نکال دینا۔ تو آج ہم اس کی کچھ اقسام پڑھیں گے طلاق کی، کہ یہ کتنی قسم کی ہو سکتی ہے۔ ویسے حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین اور ناپسندیدہ ترین چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اجازت اس کی دی ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نباہ بالکل بھی نہ ہو سکے اور ممکن نہ ہو سکے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو یہ تو کبھی کبھار غیر اختیاری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو وہ پسند نہیں آ رہے، یا یہ کہ چھوٹی عمر میں ان کو، نابالغ عمر میں ان کا نکاح قرار دیا لیکن اب وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے، خیر بلوغ ان کو حاصل ہوگا، والدین کے علاوہ کسی نے نکاح کروایا تھا، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلے تو حت الامکان وہیں یریدو خیانت کا وہ قرآن مجید میں ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ ایک سورہ نساء میں ہے نا کہ مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر ہو اور ان کے درمیان فیصلہ کرے اور دیکھے کہ وہ صلح ہو سکتا ہے تو فصلح خیر، صلح بہتر ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں جدا ہو جائیں اور ایک دوسرے کو وہ جو ہے وہ خدا حافظ کہہ دیں، اور اس کے بعد پھر یہ اور جا کر کہیں اور نکاح کر دے اور مت کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر دے، تاکہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ دی ہے وہ اچھی گزر سکے۔ تو اس کو آج ہم پڑھیں گے کہ جب اس طرح کی کوئی حالت آ جاتی ہے تو پھر طلاق دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ اور بعض اوقات ویسے ہی اور لوگ جہالت کے اندر وہ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ عورت کی غلطی ہوتی ہے، ویسے ہی طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو کوئی الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی آج ہم سمجھیں گے کہ وہ کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس پاک میں بھی یہی آئے گا کہ ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور کن الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ہوگی تو کتنی طلاقیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیں کل طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، مرد کے پاس ہوتی ہیں، عورت کی طرف سے اختیار نہیں ہوتا اس کا۔ اور 3 طلاقیں اگر ہو جاتی ہیں کسی عورت کو تو وہ عورت پھر مرد سے کلی طور پر وہ جدا ہو جاتی ہے۔ 1 ہوں 2 ہوں تو پھر اس میں دوبارہ نکاح ہونا یا رجوع ہونا، اس سے وہ پھر بھی گزارا چل سکتا ہے، لیکن جب 3 ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے حلالہ کے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے احکامات آگے آ رہے ہیں۔ تو پوری کتاب الطلاق میں ہم 20 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انواع الطلاق، طلاق کی اقسام پر۔ نمبر 2 طلاق من لا تحیض، یعنی عورت ہے اس کو حیض نہیں آتا تو اس کو طلاق دینے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ نمبر 3 طلاق الحامل، حاملہ عورت کی طلاق۔ نمبر 4 حکم الطلاق البدع، طلاق بدعت، یعنی طلاق کی ایک قسم ہے طلاق بدعی، اس کا حکم۔ 5ویں نمبر پر ہوگا کہ من یقع طلاقہ و من لا یقع،
کس کی طلاق واقع ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی۔ چھٹے نمبر پر انواع الطلاق من حیث اللفظ، لفظ کے اعتبار سے طلاق کی اقسام۔ ساتویں نمبر پر الطلاق البائن۔ آٹھویں نمبر پر وقوع الطلاق باحدی ثلاث، تین چیزوں میں سے کسی ایک سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ نمبر 9 ایقاع بعض الطلاق ایقاع الکل، کہتے ہیں کہ طلاق کے اگر ایک جز کو آپ نے طلاق دے دی تو وہ کل طلاق شمار ہوگی، اس کا حکم۔ 10ویں نمبر پر ہوگی طلاق المکرہ والسکران، نشے میں اور مجبور کیے ہوئے آدمی کی طلاق۔ تعلیق الطلاق، یہ 11ویں نمبر پر طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا۔ عدد الطلاق، طلاق کی کتنی عدد ہونے چاہیے، جیسے ابھی 3 کا عدد ذکر کیا گیا۔ نمبر 13 طلاق غیر المدخول بہا، عورت کے ساتھ بستری نہیں کی اس صورت میں اس کو طلاق دینے میں کیا حکم ہوگا۔ 14ویں نمبر پر تخصیص الطلاق بالمکان والزمان، مکان یا زمانے کے ساتھ طلاق کو خاص کر دینا۔ 15ویں نمبر پر تفویض الطلاق، طلاق کا اختیار کسی کو دے دینا، سونپ دینا کہ آپ طلاق دے دیں، یا بیوی کو ہی سونپ دینا۔ الفرق بین التوکیل بالطلاق و تملیغہ، طلاق کا وکیل بنانا یا طلاق کا مالک بنانا، اس کے اندر فرق وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ 17ویں نمبر پر تعلیق الطلاق علی امر باطنی، کسی باطنی امر کے اوپر طلاق کو معلق کرنا۔ 18ویں نمبر طلاق مریض الموت، مرض الموت میں کسی نے طلاق دے دی بیوی کو۔ 19ویں نمبر پر الاستثناء فی الطلاق، طلاق کے اندر عورت کو کچھ استثناءات ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ 20ویں نمبر پر بطلان النکاح بملک احد الزوجین الاخر، کوئی غلام تھا میاں بیوی میں سے کوئی ایک، تو ان میں سے ایک نے اپنے اس شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک نے اس کو خرید لیا، ایک نے دوسرے کو خرید لیا، یعنی غلام تھے آپس میں میاں بیوی، تو ایک نے دوسرے کو خرید لیا تو اس سے نکاح ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تو اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب الطلاق کو۔ الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق دینے کی 3 قسمیں ہیں۔ احسن الطلاق، طلاق احسن، و طلاق السنہ، اور طلاق سنہ، و طلاق البدعہ، اور طلاق بدعی۔ احسن اور اس طلاق سنہ کو حسن بھی کہتے ہیں، اور طلاق بدعت طلاق بدعی ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں طلاق کی، تو الگ سے کوئی نقشہ بتانے کے بجائے چونکہ یہاں پہ تفصیل سے اور واضح طور پر لکھ دیا ہے تو اسی بھی اکتفا کرتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں اگر کوئی آدمی طلاق دیتا بھی ہے تو ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر بہتر طریقہ کیا ہے، اور ایسا طریقہ کہ جو شریعت کی روح میں ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر طلاق دینی بھی ہو تو ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے آخری آپشن ہے یہ، اس سے پہلے کئی آپشن ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں نباہ ممکن ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ اسی آخری آپشن کو سب سے پہلا آپشن کر کے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے طلاق کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ایک آخری آپشن کے طور پر لیا جائے۔ اب احسن الطلاق، طلاق احسن کون سی ہوتی ہے؟ ظاہر طلاق احسن کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ طلاق دیں اور بہت اچھی طلاق ہے اور ثواب آپ کو ملے گا، نہیں، بلکہ آخری آپشن کے طور پر جب اگر آپ استعمال کریں بھی تو یہ طریقہ اپنائیں جو سب سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں ٹوٹل مرد کے پاس، 3 بندوق کی گولیاں ہیں، اگر وہ تینوں نکال دی تو بس کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس پھر آئندہ کے لیے۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے، کہتے ہیں کہ فَأَحْسَنُ الطلاق، احسن الطلاق یہ ہے کہ ان یطلق الرجل امرأتہ، کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تطلیقتاً واحدتاً، صرف ایک طلاق، تینوں اکٹھی بھی نہیں دینی، 2 بھی نہیں دینی، صرف ایک طلاق دے دے۔ دینی بھی کب ہے؟ فی طہر واحد، ایک ہی طہر میں۔ طہر کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے کتاب الحیض میں پڑھ لیا ہے کہ طہر وہ طہر جو ایک عورت کو حیض یعنی ماہواری آئی اس سے وہ پاک ہوگی، اب وہ طہر میں ہے۔ اب اگلا حیض آنے سے پہلے درمیان میں یہ جو طہر ہوتا ہے 15 دن کا یا اس سے زیادہ کا، کتنے مہینے کا، جتنے کا بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں طہر، پاکی کے دن۔ تو پاکی کے دنوں میں عورت کو طلاق دینی ہے، وہ ایک طلاق دے دے عورت کو پاکی کے دنوں میں۔ ایسا طہر لم یجامعھا فیہ، جس میں ابھی تک اس کے ساتھ اس نے ہم بستری نہ کی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ان دنوں میں چونکہ عورت کے ساتھ رغبت بھی ہے تو شریعت چاہتی ہے اگر ان رغبت کے دنوں میں بھی اگر اس کو وہ طلاق دے رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ناراضگی بہت زیادہ ہے۔ اگر رغبت کے دنوں میں یعنی شریعت کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق نہ دے دے اور ہو سکتا ہے کہ یہ رجوع کر لے اور آپس میں صلح صفائی ہو جائے،
تو کہتے ہیں کہ ایسے طور میں، چونکہ حیض کے دنوں میں تو ویسے بھی عام طور پر عورت سے نفرت ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ نہیں چاہتا اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، تو طہر کے دنوں میں چونکہ دل بھی لگتا ہے، تو ان دنوں میں طلاق دے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اب یہ ضرورت کے تحت یا اب یہ کسی مجبوری ہی کی وجہ سے دے رہا ہے، کیونکہ اتنا چاہت کے باوجود پھر بھی طلاق دے رہا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ طہر میں طلاق دے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، نہ بچے تو پھر اس میں طلاق دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس لیے یہ آخری آپشن کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو بہتر طریقہ پھر یہ ہے آخری آپشن میں کہ عورت کو طلاق دے مرد ایک، اور ایسے طور میں دے جس میں اس نے اس کے ساتھ ہم بستری اس میں نہ کی ہو، پھر اس کے بعد ویترکھا اور اس کو چھوڑ دے، حتی تنقضی عدتھا، اس کے بعد وہ اپنی 3 حیض عدت گزارے۔ عدت آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، وہ ہوتی ہے 3 حیض، اگر حیض والی عورت ہے تو وہ 3 حیض، اگر حیض اس کو آتا نہیں ہے بوڑھی عورت ہے تو وہ 3 مہینے اس کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے، اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر بچے کا پیدا ہونا اس وقت تک یہ عدت گزارے گی۔ تو یہ ہے جی بہتر طریقہ کہ ایک طلاق دے دے تاکہ اس کے بعد وہ عدت گزارنے کی 3 حیض تک، 3 مہینے تک، تو درمیان میں اگر پھر صلح صفائی کا کوئی موقع ہو تو پیچھے آ سکیں، واپس ہٹ سکیں پیچھے، کیونکہ ایک طلاق دی ہوئی ہے، باقی 2 طلاقیں شوہر کے پاس ابھی بھی ہیں، اور عدت کے اندر اندر شوہر اگر یہ کہتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو اس سے فوراً بغیر نکاح کے عورت دوبارہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ کتنا بہترین طریقہ ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صرف ایک طلاق دے دے اور طہر میں دے دے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، اگر درمیان میں صلح صفائی ہوگی تو بغیر نکاح کے بھی ہو جائے گی۔ ہاں اگر پتہ اگر عدت گزر بھی گئی 3 مہینے تو پھر بھی اگر آپس میں صلح صفائی کرتے ہیں تو صرف نکاح دوبارہ کرنا ہے، تجدید نکاح کرنی ہے اور دوبارہ بیوی بن جائے گی، اور آئندہ شوہر کے بعد 2 طلاقیں رہ جائیں گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔ اس سے دوسرے نمبر پر بھی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 3 ہی طلاقیں دینی ہیں تو پھر ایک ساتھ نہ دے، اس کا طریقہ یہ ہے وہ طلاق سنتی، طلاق سنہ یہ ہے، سنت کا یہ مطلب کہ سنت سے ثابت ہے، سنہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ طلاق بھی ایک بہتر ہے کہ ان یطلق المدخول بہا، کہ مدخول بہا عورت یعنی جس کے ساتھ ہم بستری کی ہوئی ہے اس کو وہ طلاق دیتا ہے، یعنی غیر مدخول بہا کو تو شروع میں اگر وہ 3 طلاقیں دے گا یا ایک دے گا تو اسی سے وہ فوراً ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ مدخول بہا کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو طلاق دے ثلاثاً 3 طلاقیں، لیکن ایک ساتھ نہیں، فی ثلاثۃ اطہار، 3 طہروں میں، یعنی ایک دفعہ حیض آیا پاک ہوگی تو ایک طلاق دے دی طہر میں، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ حیض آئے گا، پھر اس حیض سے وہ پاک ہوگی تو پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق، پھر حیض آئے گا، پھر وہ پاک ہوگی، پھر اس حیض میں اس کو، حیض کے بعد جب تیسرا طہر آئے گا اس میں اس کو وہ ایک طلاق، تو اس طریقے سے یہ 3 طلاقیں 3 طہروں پر وہ تقسیم کر دے، ڈیوائڈ کر دے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک طلاق دے دی، درمیان میں اگر پشیمان ہو گئے، فیصلہ ہوا، عورت پریشان ہوگی تو پھر واپس آ جائیں گے، 2 طلاقیں دے دیں، پھر اس کے بعد درمیان میں وقت ہے واپس آنے کا، صلح کرنے کا، تو وہ کر لیں گے، تیسری جب ہوگی تو پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی طریقہ درست ہے، اس میں بھی آپشن کافی صلح کا موجود ہے۔ تو یہ طلاق سنت کی 2 ایسے ہو گئے، سنت فی العدد کہ عدد 3 ہونا چاہیے، اور سنت فی الوقت کہ 3 طہر ہونے چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ طلاق سنہ ہو جائے گی، یعنی عدد کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی۔ تیسری ہے طلاق البدع۔ بدعت کے لفظ سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ طلاق ہے اور اس طرح کرنا جائز ہے نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو مکروہ ہے، ناجائز ہے، لیکن طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی۔ ان یطلقها ثلاثا، کہ آدمی طلاق دے بیوی کو بکلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمے سے، صرف لفظ 3 طلاق ہی منہ سے نکال دیا اس نے، ایک ہی کلمے میں 3 طلاق، او ثلاثا، یا 3 طلاقیں الگ الگ دے رہے لیکن فی طہر واحد، ایک ہی طور میں، یعنی باقی کا ایک ہی وہی دن ہے تو ایک ہی دن میں یا اس طور کے 8-10 دن ہیں، ان دنوں میں تینوں طلاقیں دے دی اس نے، تو یہ بھی طلاق بدعی ہے کہ اس نے اپنے لیے کوئی آپشن پیچھے واپس آنے کا چھوڑا نہیں ہے، اور نہیں ہو سکتا ہے کہ اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں، اور پھر حلالہ کا کہا جائے، حلالہ بھی آگے آئے گا، کسے کہتے ہیں کہ دوسری شوہر کے ساتھ نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے اور پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آئے، حتی تنکح زوجا غیرہ، تو ایسا پھر وہ کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑی بات ہے، انسلٹ ہوگی ہماری، ہم تو یہ نہیں کرتے، اور بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر یہ جاتے ہیں باطل فرقوں کی طرف، اور پھر وہاں سے یہ فتوے لے کر وہ باطل فرقوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں،
اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو ڈالتے ہیں، تو کتنی نازک صورتحال ہے طلاق بدی میں. اس لیے 3 طلاقیں جو ہے وہ ہرگز کبھی بھی ایک ساتھ نہ دی جائے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر طلاق احسن ہو، نہیں ہے تو پھر طلاق سنہ ہو، اگر 3 ہی دینی ہے، اور آخری آپشن اس کو کبھی بھی نہ اپنایا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس آخری آپشن کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. یہ ایک المیہ ہے. تو یہ ہوگی جی طلاق کی 3 قسمیں. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک ہی لفظ میں یا ایک ہی طور میں دے دیں، وقعت طلاق، یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وبانت امرأتہ منہ، اور عورت اس سے جدا بھی ہو جائے گی. وکان عاصیاً، اور یہ بندہ بھی گناہ گار ہوگا. سارے کام گئے. اب میں نے کہا تھا کہ طلاق سنت میں 2 قسمیں ہیں، طلاق سنت فی الوقت اور سنت فی العدد. تو اس کا ذکر ہے کہ وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ، طلاق کے اندر جو سنت ہے، یعنی وہ جو بہتر طریقہ، سنت کا مطلب یہاں پہ بہتر طریقہ، سنت سے مراد وہ سنت نہیں کہ جو سنت سے ثابت ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، انہوں نے دے دی تھی طلاق. تو حیض کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں، بلکہ مور ابنہ کا فل یراجعہ، کہ وہ رجوع کریں. اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے فرمایا تھا کہ ایک طور میں ایک طلاق، دوسرے طور میں دوسری طلاق، تیسری طور میں. اس طریقے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ سنت میں اس طریقے سے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے، تو اس لیے اس کو طلاق سنت بھی کہہ سکتے ہیں. سنت فی الوقت، سنت فی الوقت ہے، و سنت فی العدد، اور سنت فی العدد ہے. وقت کا مطلب یہ کہ 3 طوروں میں ہو، اور عورت بھی پاک ہونی چاہیے، طہر میں ہونی چاہیے طلاق، یہ وقت ہے. اور عدد کا مطلب یہ کہ ایک طور میں ایک طلاق، دوسرے طور میں دوسری طلاق، تیسرے طور میں تیسری طلاق، تو ایک طور میں ایک طلاق ہو، یہ عدد ہے. تو فالسنت فی العدد، سنت فی العدد جو ہے کہ ایک طور میں صرف ایک ہی طلاق ہو اور نہ ہو. اس میں یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، مدخول بہا عورت جس سے ہم بستری ہو چکی ہے، اور غیر مدخول بہا جس سے ابھی تک ہم بستری یا خلوت صحیح نہیں ہوئی، ان دونوں، یہ دونوں اس میں برابر ہیں سنت فی العدد میں، کہ دونوں کو ایک طور میں ایک ہی طلاق دینی ہے. اور طور میں یعنی عدد کے اندر یہ ہے کہ ایک طلاق دینی ہے، ایک طور میں صرف ایک طلاق. اور غیر مدخول بہا کو بھی ایک ہی دینی ہے، زیادہ کہ اس کے اندر محل نہیں ہے، ایک سے وہ جدا ہو جاتی ہے. اور مدخول بہا کو بھی ایک ہی دینی ہے. تو عدد میں یہ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں مشترکہ ہیں. اور سنت فی الوقت میں دیکھیں، وَسُنَّتُ فِي الْوَقْتِ تَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا، وقت کی جو سنت ہے کہ صرف طور میں طلاق دینی ہے. یہ جو وقت کی سنت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ مدخول بہا عورت کے حق میں یہ خاص ہے، خاصتاً وَهُوَ أَن يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، کہ وہ طلاق دے دے عورت کو ایک ایسے طور میں جس میں اس کے ساتھ بستری نہ کی ہو. اور وغیر المدخول بہا، غیر مدخول بہا کے بارے میں وقت کے اندر قید نہیں ہے کہ أن يُطَلِّقَهَا فِي حَالِ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، اس کو طور کی حالت میں بھی طلاق دے سکتے ہیں، حیض کی حالت میں بھی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو غیر مدخول بہا جس سے ابھی تک ہم بستری نہیں کی، اس کے ساتھ تو رغبت حیض کی حالت میں بھی ہوتی ہے، طور کی حالت میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس کو چھوا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو اس کی چاہت باقی ہے. تو لہٰذا وہ حیض کی حالت میں بھی ابھی تک چاہت باقی ہے نا، ابھی تک اس سے تو فائدہ حاصل ہی، استمتاع ہی نہیں ہوا. تو لہٰذا وہ حیض کی حالت میں بھی انسان کا دل کرے گا اور طہر کی حالت میں بھی کرے گا. تو ان دونوں حالتوں میں چونکہ دل کر رہا ہے، اس صورت میں جب وہ اس کو طلاق دے رہا ہے تو سمجھ لیں کہ معاملہ سنگین ہے، کہ دیکھو چاہت کے باوجود، تو اصل چیز چاہت ہے نا. تو طہر میں چاہت ہوتی ہے، لیکن غیر مدخول بہا کے لیے حیض میں بھی چاہت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر وقت کی قید نہیں ہے. اگر حیض میں بھی اس کو طلاق دے دی تو طلاق اس کی بھی واقعہ ہو جائے گی، اور اس کو بھی طلاق دے سکتا ہے. سمجھ لیں، نہیں دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو حیض کی حالت میں. البتہ جس کے ساتھ مستری ایک دفعہ کر لیا، اس کو حیض کی حالت میں طلاق دینا، یہ طلاق بدعت آئے گا، اور یہ مکروہ اور ناجائز آئے گا کہ حیض کی حالت میں اس کو طلاق دے رہا ہے. اس سے سمجھ میں یہ آئے گا کہ حیض کی حالت میں ناپسند کر رہا تھا، اس دوران طلاق دے دی. یہ تو اور زیادہ مطلب ایک ناپسندیدہ بات ہے. تو امید ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ گئے کہ غیر مدخول بہا عورت کو دونوں حالتوں میں طلاق دے سکتے ہیں، اس کے لیے اندر وقت کی قید نہیں ہے. تو سنت فی الوقت میں صرف وہ خاص ہے، سنت فی الوقت میں صرف مدخول بہا عورت اس کو طور میں دینی ہے، غیر مدخول بہا خاص نہیں. وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيزُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ، اچھا ہم نے کہا کہ بھائی طہر کے اندر طلاق دیں. اب عورت ایک ایسی ہے کہ اس کو وہ طہر ہی طہر ہے، وہ حیض ہے ہی نہیں ہے، اس کو صغر بچپن کی وجہ سے یا کبر بڑھاپے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے حیض ہی نہیں آ رہا. تو
تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں فارادہ یطلقها، اگر کوئی اس کا شوہر اس کو طلاق دینے کی ارادہ کرتا ہے، طلاق للسنہ، طلاق سنت، یعنی ایک طور میں ایک طلاق، دوسرے طور میں دوسری طلاق، اس طرح دینا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کس طرح کا ہے؟ طلقها واحدۃ، ایک طلاق اس کو دے گا، فإذا مضى شهر، پھر جب ایک مہینہ گزر جائے، طلقها اخرى، پھر دوسری طلاق دے گا، کیونکہ ایک مہینے کا ہی فرق ہوتا ہے حیض کی صورت میں بھی، تو یہاں پر بھی ہم اس طریقے سے کریں گے۔ فإذا مضى شهر، پھر جب تیسرا مہینہ گزر جائے، طلقها اخرى، پھر اس کو تیسری طلاق دے دے، اس طریقے سے کر کے اس کو طلاق دے گا۔ ويجوز ان يطلقها، یہ بھی جائز ہے کہ اس کو طلاق دے، ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان، کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ابھی اس کے ساتھ وطی کی، جماع کیا، ہم بستری کی، اور فوراً طلاق دے دی اور درمیان میں کوئی فصل نہیں کیا، یہ بھی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حیض تو آنا ہی نہیں، اس کا سارا زمانہ طہر کا ہے، تو لہٰذا ادھر وطی کی فوراً طلاق بھی، یعنی ایسا بھی تو نہیں ہے کہ بھئی ایسا طہر جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو، یہ والی شرط ہو، تو یہ والی شرط تو اس میں ہوتی ہے جس کو حیض آتا ہو، یہاں پہ تو اس کو حیض آتا ہی نہیں، اس کا سارا زمانہ طہر کا ہے، لہٰذا اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن البتہ اگر وہ حاملہ ہے تو حاملہ کی جو طلاق ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ عدت گزارے گی حمل تک، یعنی جب تک حمل اس کا پیدا نہیں ہوا اس وقت تک وہ عدت گزارے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو طلاق بھی حمل کے بعد دے۔ وطلاق الحامل، حاملہ عورت کی جو طلاق ہے، یجوز عقیب الجماع، اچھا یہ اس ضمن میں جو میں نے بات کی تھی، لیکن یہ جو بات ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو ہم بستری کے فوراً بعد بھی آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جب تک حمل پیٹ میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کا حیض بند ہو چکا ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا اس کا حیض نہیں آئے گا، تو اس کو بغیر انتظار کیے فوراً ہم بستری کے فوراً بعد بھی طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ زمانہ طہر کا ہے اور اس کے ساتھ رغبت ہی رغبت ہوتی ہے ہر وقت، تو یہ ذکر کر دیا۔ ورنہ وہ جو میں نے ایک کامن سینس میں بات کی ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ عورت ہوتی ہے تو وہ پھر اس نے چونکہ وضع حمل تک آپ کے پاس ہی رہنا ہے، عدت گزارنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بچہ پیدا ہو جائے پھر طلاق دے دیں، پہلے کیوں دیتے؟ یہ ایک کامن سینس میں بات ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر دینا چاہیں تو ہم بستری کی فوراً بعد بھی دے سکتے ہیں۔ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا، اچھا اگر کوئی آدمی حاملہ عورت کو طلاق سنت دینا چاہتا ہے، 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے، تو وہ کیسے دے گا؟ تو کہتے ہیں دے سکتا ہے 3 طلاقیں، کس طریقے سے؟ کہتے ہیں یفصل بین کل تطلیقتین بشہر، 3 طلاقوں میں سے ہر طلاق کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ کر دے، جس طریقے سے حیض آتا ہے تو پھر ایک مہینے درمیان گزرتا ہے، تو اس طریقے سے کر کے وہ ایک لفظ میں، ایک جملے میں، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ دے، یہ گناہ ہے۔ البتہ فرق کرے درمیان میں، تاکہ ایک طلاق دینے کے بعد اگر پشیمان ہو جائیں، صلح صفائی ہو جائے تو موقع مل سکے صفائی کا۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک، اور یہی راجح قول ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے لا یطلق اہل السنت الا واحدۃ، طلاق سنت کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی اس کو دے سکتا ہے، 3 ایک ساتھ تو دے نہیں سکتا، اور آگے جا کر اس کے اندر جو ہے وہ انتظار بھی نہ کر نہیں سکتا، چونکہ سارا طہر ہی طہر ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہی طلاق دے دے، بس چھوڑ دے، یہ اسی سے وہ کیا ہو جائے گی؟ طلاق سنت یہ مکمل اس کی ہو جائے گی۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 دے سکتا ہے، اور وہ بھی درمیان میں وہ فاصلہ کرے گا۔ اچھا حیض کی حالت میں اگر مدخول بہا عورت کو طلاق دے دی، تو ہم نے کہا کہ ہے تو گناہ ہے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، لیکن اگر دے دی تو واقعہ ہو جائے گی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَیض، حیض کی حالت میں اگر طلاق دے دی، وقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، لیکن چونکہ گناہ کیا اس لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر لے اور واپس اس کو اپنی بیوی بنا لے، اگر طلاق دینی بھی ہو تو اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دے۔ فَإِذَا طَہُرَت، جب وہ پاک ہو جائے، وَحَاضَت، اس کے بعد پھر اس کو حیض آ جائے، وَطَہُرَت، اور اس کے بعد پھر طہر، ظاہر ہے کہ ابھی جو حیض ہے جس میں اس نے طلاق دی ہے اور رجوع کر لیا ہے، اس کے بعد جو پاکی آئے گی تو یہ پاکی اس پچھلے حیض کی وجہ سے ہے، تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک نیا حیض اور اس کے بعد ایک نئی پاکی آئے گی نا، اس کے اندر پھر اس کو طلاق دے، کیونکہ یہ جو ابھی حیض جس میں طلاق دی اس کے بعد جو پاکی آئی ہے وہ تو اس کے ساتھ یعنی کنیکٹ ہو گئی ہے، تو اس میں نہیں دے۔ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، ہاں اس اگلے حیض کے بعد جو پاکی آئے گی اس میں اس کو اختیار ہے، انشاء اللہ کا چاہے اس کو طلاق دے دے، انشاء اللہ کا چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دی ہے اس میں رجوع کر لے، اور اس کے فوراً بعد والے جو طہر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اور جو دوسرا قول ہے صاحبین کا ہے کہ اس کے بعد حیض اور اس کے بعد جو طہر آئے گا
تو اس دور میں طلاق دیں۔ تو بہرحال یہ دونوں قول ہیں۔ تو آج ہم نے یہاں تک اس کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کتاب و طلاق سے متعلق چند اسباق مزید بھی چلتے رہیں گے، اور آج ہم نے طلاق کا پورا کنسیپٹ اور اس کی اقسام اور تینوں اقسام کا حکم آج ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ کمنٹ باکس میں تینوں اقسام لکھ دیں اور ان کا طلاق دینے کا طریقہ لکھ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔